الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا فقال من وضع هذا فأخبر ذلك فقال اللهم فقهه في الدين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم برادران محترم، بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ چونکہ بیت الخلاء سے جب باہر نکلتے تھے تو وضو فرماتے تھے، تو میں نے بغیر ان کے کہے وضو کا پانی باہر رکھ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ وضو کا پانی رکھا ہوا ہے، تو آپ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا پانی رکھا کس نے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رکھا. فرمایا دعا دی، دل سے دعا نکلی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، وعلمہ التاویل اور ان کو علم تفسیر کا علم عطا فرما. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اتنے بڑے، جب انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 10 سال عمر تھی، لیکن دعا تو مل چکی تھی نا، اور دعا بھی ایسی ملی کہ جو دل سے نکلی. آپ کو ایک چیز کی ضرورت تھی، کہا کسی سے نہیں تھا، لیکن ایک آدمی نے کام کر دیا، وہ دل سے ایک دعا نکلی. اس دعا نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت سے کہیں سے کہیں جہاں پہنچے کہ مفسر قرآن بنے. اتنے بڑے مفسر بنے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اگر کسی آیت کی تشریح میں کوئی بات فرماتے ہیں تو لوگوں کی گردنیں جھکتی ہیں. تو یہ دعا جب کسی کی نکلتی ہے دل سے، خدمت کے نتیجے میں، کسی کا دل خوش کرنے کے نتیجے میں، بغیر کہے جو دعا نکلتی ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. حضرت انس فرماتے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی. بالکل بچے تھے تو گھر میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امہات المومنین کا کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، مجھے آپ نے کبھی بھی یوں نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. بچے تھے تو کہیں کام سے بھیجتے تھے، کہیں کھیل میں لگ گئے، کہیں جو بچپن کا ایک لاؤبالی پن ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو کبھی نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں کر لیا بیٹا، کہ یہ کیوں نہیں کیا، کچھ نہیں. اس خدمت کے نتیجے میں حضرت
انس رضی اللہ عنہ کو جو دعا ملی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے. یہ دعا نکلی دل سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو عمر تو اتنی پائی کہ 100 سال سے زیادہ عمر تھی، اور صحابہ کرام میں سب سے آخر میں دنیا سے رخصت ہونے والے صحابہ کرام میں حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے. اور اولاد اتنی تھی، اللہ رب العزت نے اتنی اولاد عطا فرمائی، اولاد در اولاد، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، سلسلہ کہ سینکڑوں میں تھی. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا تھی جو دل سے نکلی. تو خدمت جو ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے والدین کی ہو، چاہے وہ اپنے بزرگوں کی ہو، چاہے وہ کسی انسان کی ہو، جب اس خدمت کے نتیجے میں انسان کے دل سے کوئی دعا نکلتی ہے بے اختیار، وہ دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی. یہ خدمت جو ہوتی ہے نا، خدمت، انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کا خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا. انسانوں کی بات نہیں، جانور بھی اس میں داخل ہے. جانور کو ستاؤ گے، جانور کو تنگ کرو گے، کہیں اس کے دل سے کوئی بد دعا نہ نکل جائے. ہم سمجھتے جانور ہے، یہ کوئی انسان، یا بھائی کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا. ان کے دل سے کوئی دعا نکل گئی کسی انسان کے لیے، وہ کہاں سے کہاں اس کو پہنچاتی ہے. بد دعا نکل گئی تو وہ کہاں سے کہاں پہنچاتی. حدیث شریف میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو قید کر کے رکھ لیا. نہ اس کو کھانے کو کچھ ڈالتی تھی، نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ چلو کہیں چل پھر کے خود کھا پی لے، نہ خود کچھ ڈالا اس بلی کو. وہ بلی بھوکی پیاسی ہوتے ہوتے مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخ کی وعید دی کہ تم نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا. تو جانور جانور ہوتا ہے، مگر اللہ کی مخلوق تو ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. ایک کتا کا واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ حضرات کو کہ ایک جج نے اپنا واقعہ لکھا. جج کہتا ہے کہ میرے پاس ایک قتل کا کیس آیا. اس نے اپنے حالات میں لکھا کہ میرے پاس ایک قتل کا کیس آیا. اس قتل کے کیس میں نے دیکھا کہ مجرم مجھے کہیں سے مجرم لگتا نہیں ہے، لیکن دلائل، شواہد، ثبوت سارے کے سارے اس کے خلاف. اب جب وہ عدالت میں آتا میرا دل کہتا تھا کہ قاتل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ سارے شواہد جمع ہو گئے، میں نے قتل کا فیصلہ لکھ بھی دیا کہ بھئی اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. لیکن میرے دل میں آیا کہ میں جا کر اس مجرم سے ملوں تو صحیح کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی اور معاملہ کیا ہے. کہتے میں چونکہ جج تھا، میں جا کر مل سکتا تھا مجرم سے. میں جیل گیا، اس کی کال کوٹری میں گیا، اس سے جا کر میں نے ملاقات کی. میں نے اس کو کہا کہ یہاں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے یہ قتل کیا. کہتا وہ رونے لگ گیا کہ جج صاحب میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے عدالت میں بھی یہ بات کہی، یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا. تو جج نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ سارے ثبوت اور شواہد تمہارے خلاف جاتے. تو وہ مجرم کہنے لگا کہ جج صاحب میرا دل کہتا ہے کہ مجھ کو کتے کی بد دعا لگی، مجھے کتے نے بد دعا دی. انہوں نے کہا یہ کیا قصہ ہے کتے کا؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے راستے میں کتا بیٹھتا تھا، جب بھی میں آتا جاتا تھا وہ میرے اوپر بھونکتا تھا، میرے پیچھے پڑتا تھا. تو ایک دن میں نے تنگ آ کر اس کتے کو اتنا مارا کہ کتا مر گیا. لیکن میں نے دیکھا تھا جب وہ مر رہا تھا تو آنکھیں آسمان پہ اٹھا کر اللہ سے اس نے کوئی شکایت کی ہے، کیا کیا مجھے نہیں پتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس نے مجھے بد دعا دی. تو یہ آج میں جس مصیبت میں گرفتار ہوا، یہ در حقیقت اسی بد دعا کا نتیجہ.
میرے بھائیوں، انسان کی خدمت کرنا، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر، عزیز ہو یا رشتہ دار، ان سے کوئی خاندانی رشتہ بنتا ہو یا نہیں بنتا، لیکن جب آپ کسی انسان کی خدمت کرتے، کسی انسان کا خیال کرتے، اس کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے، اس کو راحت رسانی کا انتظام کرتے، وہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی عبادت ہے، وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑی بڑی عبادت اس کے مقابلے میں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑی بڑی عبادات کا ذکر کیا کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، ان میں ایک عبادت ذکر کی ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل کو خوش کرنا۔ کسی کو دل خوش کر دیا آپ نے، راحت پہنچا دی اس کو، اس کی بات رکھ لی، اس کا خیال کر لیا، اس کو تکلیف سے بچا لیا، اس کو اذیت سے بچا لیا، آپ اس کی مدد کو پہنچ گئے، کوئی کام ایسا کر لیا کہ اس کی آپ نے مدد کر دی، خیال کر لیا۔ یہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا عظیم الشان اس کا ثواب ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے اس۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر بہت اجر و ثواب کے وعدے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال خیر کا ذکر کیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا، اور ایک فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ کوئی آدمی سوچے کہ نماز پڑھنا یہ تو ٹھیک ہے، بڑی عبادت ہے، حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کھانا کھلانا تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن انسان کی بقا اس کے اوپر ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ کسی کو کھانا، یہ بھی نہیں کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، نہیں، ہم ترجمہ بعض اوقات غلط کرتے کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، غریب نہیں، آپ نے کسی کا کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر دیا اس کا، چاہے آپ کا وہ دوست ہو، چاہے آپ کا وہ بھائی ہو، چاہے آپ کا وہ رشتہ دار ہو، چاہے صاحب حیثیت ہو، نہ ہو، غریب تو ہے ہی، اس کو آپ نے کھلا دیا تو سبحان اللہ۔ لیکن یہ اتنی بڑی عبادت فرمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کوئی حد نہیں۔ بڑے بڑے نیک اعمال میں اس کا شمار کیا۔ آپ جب کسی کو اپنے گھر دعوت دیتے ہو، آپ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہو، اس کا اعزاز و اکرام ہے نا، اعزاز و اکرام ہے، آپ نے کسی کا اکرام کیا، آپ نے کسی کا اعزاز کیا، اس سے جو اس کو انسان کو خوشی ملتی ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا اجر و ثواب دیتے کہ کوئی حد نہیں، کہ تم نے میرے ایک بندے کا خیال کیا، اس کا اکرام کیا، اس کی عزت کی۔ اسی لیے ایسے موقع پر دعا سکھلائی کہ یوں کہا کرو اکرمکم اللہ، اے اللہ تو اکرمکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تمہارا اکرام کرے، تمہارا اعزاز کرے، یہ دعا سکھلائی۔ ان تلقی اخاک، حدیث شریف میں فرمایا کسی کے ساتھ سنت ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، اور اس کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ مسکراتے چہرے سے ملنا کون سا مشکل کام ہے، آدھی منٹ کی عبادت بھی نہیں ہے، لیکن سنت بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کو سب مسکرا کر ملتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ انسان جو ہے خوش ہوتا ہے کہ اس آدمی نے میرے سے اچھی طرح ملاقات کی۔ انسان کو ملاقاتیں یاد رہتی کہ اس نے میرے ساتھ اچھی طرح پیش آیا، اطمینان سے میرے سے بات کی، محبت سے میرے سے بات کی، اس لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کے اوپر۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ خدمت بعض اوقات انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے، اس مقام پر لے جاتی ہے کہ کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صحابی کس چیز سے صحابی بنے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ نے عطا فرمایا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ، ہدایت مل جائے گی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ، نفیس ترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خیر القرون قرنی، بہترین لوگ
میرے زمانے کے لوگ. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے تابعین، پھر ان کے بعد والے تبع تابعین. یہ صحابیت کا شرف کیسے مل گیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. حالانکہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے اعلان عام کر دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ان کی جو لغزشیں ہوئی، جو ہوئی، سب اللہ نے معاف کر کے اپنی رضامندی کا اعلان عام بھی کر دیا. یہ سارے رضی، قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب معاف. یہ صحبت، معیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کہاں سے کہاں پہنچایا. اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں، میرے تمام لوگ اس کا ہم لوگ خیال کریں کہ یا تو ہم لوگ اپنے طرز عمل سے لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہوں. اب اتنی گرمی کا موسم ہے، کم از کم ہم اپنے گھروں کی چھت پہ ایک پیالہ رکھ دیں، پرندہ کوئی آ کر پانی پی کے چلا جائے گا. کوئی ہمارے یہاں روٹی کے پیس بچ گئے، ٹکڑے بچ گئے، چیزیں بچ گئی، بلی ہوتی ہیں، کتے ہوتے ہیں، چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان کو ڈالو. اللہ کی مخلوق کے کام تو آئے. ہم انسان کے کام آنے کی کوشش کریں. مشکل وقت میں انسان کے کام آئے، پریشانی کے وقت میں انسان کے کام آئے. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی انسان ہے اور اس کا حل بھی انسان ہے. مسائل بھی پیدا کردہ کس کے؟ انسانوں کے. جتنے مسائل سے ہم اور آپ دو چار ہیں، سب انسانوں کے پیدا کردہ. ایک طرف دیکھو تو انسان بھیڑیا بنا ہوا ہے، درندہ بنا ہوا ہے. کہیں وہ لوٹ رہا ہے، کہیں وہ قتل و غارت گری کر رہا ہے، کبھی وہ کرپشن کر رہا ہے، کہیں جو اپنے کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر کے دیتے. ایک طرف انسانوں کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف انسان وہ بھی ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے. کسی طرح میں ان کے کام آ جاؤں، کسی طرح میں ان کی مدد کر دوں، کسی طرح میں ان کو راحت پہنچا دوں. ایک مخلوق وہ ہے. آپ اگر کسی کو ہم خدا نہ خواستہ نقصان پہنچاتے، مثلا میں چھوٹی سی مثال دوں، قرآن کریم میں بہت وعید بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کم ناپنا، کم تولنا. بل ویل للمطففین، سورہ تطفیف ہے، اما پارے کی سورت ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، کہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہلاکت اور بربادی مطففین کے لیے، تطفیف کرنے والوں کے لیے. تطفیف کرنے کس کو کہتے ہیں؟ کہ جتنا مال بیچ رہے ہو اس سے کم مال، جتنا مال کا سودا کیا اس سے کم مال بیچا. 1 کلو کی بات کی تھی، تھوڑا سا کم کر لیا، یا قیمت کچھ بڑھا دی کہ اس کو نقصان پہنچا دی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے کیل کا معاملہ کرتے تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، پھر جب اس یعنی خود بازار سے خریداری کرے تو پورا مال خریدیں گے ناپ تول کر کے، لیکن جب بیچنے جائیں گے تو اس میں کمی کرتے. یہ اتنا بڑا قرآن کریم میں فرمایا ویل، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کر کے بیچتے. اتنا بڑا جرم کیوں فرمایا؟ حالانکہ اس 2-4 پیسے سے نہ کوئی غریب ہو جائے گا نہ کوئی امیر ہو جائے گا، اس لیے کہ دوسرے ساتھی کو نقصان ہوا. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ. فرمایا کہ تم کسی کو کوئی چیز بیچو اور اس کا عیب نہ بتاؤ کہ اس میں عیب ہے. لم یزل فی سخط اللہ او قال لم یزل فی مقت اللہ، کہ وہ انسان مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، مسلسل اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے کہ عیب نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے ساتھی کو تکلیف ہوئی، اذیت پہنچی، اس نے نقصان اٹھایا. پچھلے دنوں میں صومالی لینڈ گیا، افریقہ کا ایک ملک ہے، پسماندہ ملک ہے. وہاں کی حکومت نے کوئی اسلامی بینکنگ پر کانفرنس بلائی تھی، ان کی طرف سے دعوت نامہ تھا، میں چلا. وہاں خیر شہر میں پھرے ہم، ان کا جو صومالی لینڈ کا جو کیپٹل تھا اس کا نام تھا ہرگیزیا. 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک آدھا حصہ صومالیہ کہلاتا ہے، یہ صومالی لینڈ کہلاتا ہے. جو صومالی لینڈ ہے
اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہرگیزیہ ہے، اور جو صومالیہ ہے اس کا کیپٹل موغادیشو ہے۔ وہاں میں حیران ہو گیا کہ ایسا بھی ملک دنیا کے خطے پہ موجود ہے۔ میں نے تو اس کے اوپر آ کر پورا ایک مضمون لکھا اور وہ چھپا بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت چلا۔ اس پورے ملک میں لوگوں نے بتایا کہ 0 ناپ تول میں کمی ہے۔ کہہ رہے یہاں لوگ تھوڑا سا اوپر کر کے تو دیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یعنی رتی ماشا بھی کم کر کے دے دے۔ یہ حال ہے۔ 100% خواتین حجاب سے، کوئی بے حجاب خواتین نہیں ملے گی۔ میں نے کہا ان سے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے چلے ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ آج جائیں گے گھومنے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پورا دن پورا شہر میں گھوما ان کا ہرگیزیہ کا، جہاں جہاں جانا ہوا، اور کئی دن میں رہا، آنا جانا لگا رہا۔ مجھے کہیں کوئی عورت بغیر حجاب کے نظر نہیں آئی۔ اگر کچھ نظر آئیں تو کچھ پاکستانی خواتین تھیں، جو ہم پہ کافی پاکستانی فیملیز تھیں یا دوسرے ملکوں کی آئی ہوئی تھی۔ کوئی سودی بینک ان کے یہاں نہیں ہے، سارے اسلامی بینک ہیں، سودی کام ہے ہی نہیں ان کے یہاں۔ تو ایسے بھی ممالک ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ جس سے میں نے ان کو کہا بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ یہاں تو حالات خراب ہیں اور کیا کیا کہہ رہے ہیں، نہیں یہاں آپ کو کسی نے کہا وہ دوسرا جگہ ہے جہاں پر وہ واقعات پیش آتے ہیں، یہاں تو 100% سکون ہے۔ بھائیو جب ہمارے اندر حلال نہیں اترے گا، ہمارے اندر حرام جائے گا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا پیسہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوگا، تو چین اور سکون کہاں سے آئے گا؟ اس لیے بات کی عرض کر رہا ہوں، جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہو، جب آپ کسی کا خیال کرتے ہو، کسی کو راحت پہنچاتے ہو، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا انسان کا بہترین قیمتی سرمایہ ہے۔ اس دعا کی لینے کی ہر انسان کوشش کرے۔ کسی کے بعض اوقات ایک ہلکا سا ہاتھ لگانے سے بھی اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، کسی کو پانی کا ایک گلاس پلانے سے بھی اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ آپ کسی مشکل میں کسی کے کام آ جاؤ تو وہ دعائیں دیتا دیتا تھکتا نہیں ہے آدمی کہ یہ میرے فلانے وقت میں کام آیا تھا۔ اچھی باتیں کرنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن کسی کے کام آنا، مشکلات میں کام آنا، یہ بہت اونچی بات ہے۔ اس کی ہم سب کوشش کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔